تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت الفا والا ہے، جس کے متعلق ہم سوچ نہیں سکتے کہ جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، جن کے دربار سے، جن کے ہاتھ سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے شمار کرامت ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو ہندوستان میں سب مانتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے کسی فرقے کے ہوں، آج سے 400 سال پرانے بزرگ ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں فرمایا کہ آپ کی کرامات حد تواتر تک پہنچتی ہیں، یعنی تواتر کے ساتھ کنٹینیوسلی جو ہے لوگوں سے سنی جاتی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہیں۔ آپ کے کرامات کا ذکر ہم تمام لوگ سنتے ہیں، لیکن میں کتاب پڑھ رہا تھا تو آپ کے اخلاق کے متعلق ایک باب ملا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کے متعلق بھی ہمیں جو ہے سماعت کرنا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ مشہور ہے، اور صاحب تصنیف نے لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے مصلی کے نیچے اللہ عز و جل جو ہے خزانے غیبی سے امداد فرماتا تھا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں جو لوگ آتے تھے، بہت سے لوگ آتے تھے۔ صاحب تصنیف نے لکھا ہے کہ ایک ایک وقت میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں 70 ہزار لوگ آتے تھے آپ کا واعظ سننے کے لیے، اور لکھتے ہیں کہ یہ واعظ سننے والے عوام نہیں ہوتے تھے، اس میں بہت سے علماء اکرام ہوتے تھے، اس وقت کے محدثین ہوتے تھے، اس وقت کے صوفیاء، علماء، اولیاء ہوتے تھے، اور بہت سے لوگ، سینکڑوں لوگ تو قلم و دوات لے کر کے آتے تھے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جو بیان کریں گے، آج جو وعظ و نصیحت کریں گے، ہم اسے لکھ لیں گے۔ یہ مقام تھا سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کا۔ اب جتنے لوگ آتے تھے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام رہتا تھا، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصلی کے نیچے سے آپ کے جو خادم تھے انہیں کہا جاتا تھا کہ مصلی کے نیچے سے تمہیں جتنا مال چاہیے نکال لو، اور جو جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر لو۔ ایک وقت میں جب وقت کے خلیفہ نے جب آپ کے لیے خلعت فاخرہ بھیجی، یعنی ایک بہترین لباس جو ہے، ایک بہترین خلعت جو ہے آپ کی بارگاہ میں بھیجی، تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس کو ہمارے جو ہے چکی والے کو دے دو۔ حالانکہ چکی کے پاس سے جو آٹا آتا تھا جس سے روٹیاں بنتی تھی اور لوگوں کی جو ہے وہ تناول کا انتظام ہوتا تھا، وقت کے خلیفہ کا جو ہے وہ خلعت تھی، اس خلعت کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقسیم فرما دیا، اور اسے جو ہے چکی والے کو دے دیا کہ اس کے بدلے تم ہمیں آٹا دو جس سے جو ہے وہ انتظام ہوگا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک کہ آپ کی ولایت کا حکم جو ہے صادر نہیں کیا گیا۔ آپ جو ہے ایک دفعہ حج کے سفر میں تھے، اور حج کے سفر کے دوران میں آپ کے اونٹ کی جو ہے مہار تھامے ہوا تھا، اونٹ کی جو ہے وہ مہار تھامے ہوا تھا۔ ہم جو ایک مقام پر پہنچے جس کا نام ہلا تھا، اور اس مقام پر ہم نے دیکھا کہ بہت سی غریبی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو بالکل جو ہے قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بیٹے تم دیکھو کہ اس بستی میں سب سے غریب شخص کون ہے، سب سے نادار شخص کون ہے۔ حضرت شیخ عبدالرزاق گئے اور دیکھا کہ ایک گھر ہے جو اس کی دیواریں جو ہے بالکل ڈھہ چکی ہیں، اور ایک بوڑھا اور بوڑھی ہیں جو اس گھر کے بالکل بازو میں جو ہے ایک جھوپڑی میں جو ہے وہ رہتے ہیں، اور پورے بستی میں ان سے زیادہ غریب، ان سے زیادہ مفلوج جو ہے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ آئے اور عرض کیا کہ ابا جان، اے شیخ، ایک گھر مجھے ملا ہے جس کی حالت بڑی خراب ہے، اور جیسا آپ نے کہا میں نے وہ گھر جو ہے وہ نشاندہی کر لی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کو جو ہے اسی گھر میں گزاریں گے، ہمارا قیام جو ہے وہ رات کو اسی گھر میں ہوگا۔ آپ اپنے تمام قافلے والوں کو، اپنے مریدوں کو لے کر کے پہنچے اور اجازت طلب کی کہ اے اماں، اے بابا، ہم آپ کے گھر جو ہے وہ رات کو قیام کرنا چاہتے۔ حالانکہ وہ لوگ غریب تھے، لیکن دیکھ رہے تھے کہ آج جو ہے ان کی قسمت کا جو ہے وہ تارا چمکنے والا ہے۔ انہوں نے کہا حضور ضرور۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوہ زیبا جو حسنی اور حسینی سید ہے، جب آپ کے جلوہ زیبا کو دیکھا تو عرض کیا کہ حضور یقیناً آپ تشریف رکھیں۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھا اور بوڑھی کے گھر رکتے ہیں، تمام بستی میں مشہور ہو جاتا ہے، اور بستی والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری بستی میں آئے ہیں، اور ایک غریب کے ہاں جو ہے وہ آپ قیام کرتے ہیں۔ تمام وقت کے جو ہے بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے پیسے والے لوگ آئے اور عرض کیا حضور آپ یہاں قیام نہ کریں، یہ آپ کے مقام و مرتبے کی جگہ نہیں ہے، ہماری کوٹھیاں پڑی ہیں، ہمارے محلات پڑے ہیں، ہمارے جو ہے وہ باغات پڑے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی خاطر
خاطر خواہ جو ہے وہ خدمت کریں گے. لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ہم یہیں رکیں گے. آپ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس غریب کے ہاں تشریف فرما تھے تو بہت سے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ تحفے تحائف لانے لگے. کچھ لوگ جو ہے اونٹ لے کر کے آئے، کچھ لوگ بکریاں لے کے آئے، کچھ لوگ مال و متاع لے کے آئے، کچھ لوگ جو ہے وہ زیورات لے کر آئے، کچھ لوگ جو ہے دینار اور اشرفیاں لے کر آئے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے جاتے. اور رات بھر یہ تمام واقعہ ہوا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دولت کے انبار لگ گئے، مال و متاع کے مویشیوں کے جو انبار لگ گئے. جب سحر کا وقت آیا تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ تمام جو مال و دولت ہے اس سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور ہمارے جو قافلے والے ہیں یہ بھی اس سے کچھ نہیں لیں گے، ہم یہ سارا کا سارا مال و متاع یہیں چھوڑ کے جاتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک رات قیام کیے ہیں اور پھر وہ سارا کا سارا مال و متاع جو نظر و نذرانہ آیا تھا آپ وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور جب آپ وہاں سے گئے، آپ نے حج کر کے واپس آئے تو حضرت شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد میرا گزر اسی بستی سے ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ گھر جو کل تک جو ہے وہ بالکل ڈھہ پڑا تھا، اس کی دیواریں نہیں تھیں، اور وہ جھوپڑی جو اس بڑھیا کی تھی، میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی سال میں اللہ عز و جل نے اس مویشیوں میں، اس مال و متاع میں اتنی برکت کر دی ہے کہ وہ اب اس بستی کے خوشحال لوگوں میں نظر آتے ہیں. تو یہ حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق تھے. اگر آپ چاہتے تو کسی بھی امیر کے ہاں رک سکتے تھے، لیکن یہ پیران پیر کا کرم ہے. اب ہم دیکھیں کہ آج کے زمانے میں اللہ ماشاءاللہ جو پیران کرام ہیں، میں کسی کی تنقید نہیں کرتا، لیکن پیر صاحبان جو ہے وہ غریب مریدوں کے ہاں نہیں جاتے. پیر صاحبان کو جو ہے امیر مریدوں کی صحبت چاہیے، پیر صاحبان کو بڑے کوٹھی بنگلے اور گاڑیاں چاہیے. لیکن ہمارے پیران کرام جو ہے دیکھیں کہ ہمارے پیران پیر جن کے ہاں سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں، جو سید الاولیاء ہیں، ان کا اخلاق یہ تھا کہ وہ ایک غریب کے گھر آرام فرماتے ہیں. سرکار غوث اعظم کا یہ معمول تھا کہ آپ کو جو دعوت دیتا تھا، جو ہے آپ کو بلاتا تھا، آپ اس کے ہاں چلے جاتے تھے. ایک مشہور کرامت آپ کی یہ بھی ہے کہ ایک ہی وقت میں قریب 70 مریدوں نے آپ کو دعوت کی اور کہا کہ حضور آپ کو تشریف لانا ہے. سرکار غوث اعظم نے تمام لوگوں کی دعوت کو قبول فرمایا کہ ہاں ضرور ہم آئیں گے. مریدوں نے عرض کیا حضور ایک وقت میں اتنے لوگوں کے ہاں کیسے جایا جائے گا؟ لیکن سرکار غوث اعظم کی یہ کرامت تھی کہ آپ نے ایک ہی وقت میں تمام مریدوں کو جو ہے سیراب کیا. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بے شمار کرامتیں ہیں. یقیناً کل 11ویں شریف آئے گی، ہم لوگ آپ کے نام کی فاتحہ کریں گے، بکرا ضرور کھائیں گے، لیکن سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کو پڑھیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، غنیۃ الطالبین ہے، اسرار الاسرار ہے، بہت سی کتابیں ہیں، فتوح الغیب ہے، اسرار الربانی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کرامتیں نہیں دکھائی، آپ وقت کے بڑے فقیہ تھے، آپ فقہ حنبلی پر جو ہے فتویٰ دیا کرتے تھے، آپ اپنے وقت کے بڑے محدث تھے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر 11ویں نہیں کھائیں گے، ہم آپ کی تعلیمات کو پڑھیں گے، ہم آپ کے جو ہے وہ اقوال کو پڑھیں گے، آپ کے کردار کو پڑھیں گے.